سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں، آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے، آپ کے دیکھے خواب کیا کہتے ہیں، مشہور مبر علامہ حافظ مفتی صدر امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان چل رہا ہے، یقیناً اللہ پاک کے مون بندے نعمت ہے جنت اپنے نام کر رہے ہیں۔ روزہ دار کی دعا مقبول دربار ہوتی ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ لازمی قبول ہوا کرتی ہے، اور جو اللہ کے ولی بندے ہیں وہ رمضان میں تو روزے رکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ سارے سال مختلف دنوں میں بھی وہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے خوبصورت خواب جو پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو احمد حلاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی صالح اور نیک خاتون تھیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگیں کہ ابو حلاس، یہ فقر کو فاقے کی زندگی ہماری کب تک چلے گی، کیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہنے لگے سننا تھا، میں نے دعا کیا اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ اگر آخرت میں ہمارے لیے تو نے کچھ رکھا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں دنیا میں دے دے تاکہ ہم اپنی گزر اوقات کرنے لگیں۔ فرماتے ہیں میں نے دعا کی کہ ایک دم ایک نور کا حالہ آیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک تخت کے سونے کے پائے ہیرے اور موتیوں سے جڑے ہوئے میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے وہ سونے کے پائے اٹھا کے اپنی والدہ کو دیے اور تھوڑے سے ہیرے لیے کہ بازار میں بیچ کے گزر بسر کی کچھ چیزیں لے کر آ جاؤں۔ واپس آئے تو دیکھا تو ان کی والدہ بڑی پریشان تھیں، کہنے گے بیٹے مجھے معاف کر دو کہ جب تم گئے سونے کے پائے دے کے تو میری آنکھ لگے، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں جنت میں داخل ہوئی، اور ایک خوبصورت محل جس کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، مجھے ایک آواز آئی کہ اے خاتون یہ محل تیرے بیٹے ابو حلاس کا ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے کا ہے یہ؟ تو کہا گیا ہاں یہ تیرے بیٹے کا ہے۔ میں اس محل میں گھومی، کمرے سے کمرے خوبصورت سونے جواہرات کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سونے کے تخت رکھے ہیں۔ ایک تخت میں نے دیکھا کہ اس میں پائے نہیں ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یہ کیسا تخت ہے کہ جس کو ابدار کر دیا گیا؟ کہا کہ اس کے پائے تو نے منگوا لیے تو دنیا میں ہم نے تجھے بھیج دیے ہیں۔ یہ سننا تھا، میں نے کہا یہ پائے واپس لے لو اور اس میں لگا دو۔ بیٹا میری آنکھ کھلی تو یہ پائے یہاں سے غائب تھے۔ تو ناظرین یہ ہیں اللہ کے ولی بندے جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دے بھی دیتا ہے، دکھا بھی دیتا ہے۔ تو یقیناً آج کل آپ بھی روزے دار کی حیثیت سے اللہ کے بہت مقرب ہوں گے۔ اس آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں اپنا وقت بہت لگائے کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ پاک سے عز و انکساری کے ساتھ دعا کریں، کہ حدیث شریف بھی ہے کہ دعا عبادات کا مغز ہے۔ اپنے بیان کریں خواب جو آپ نے دیکھے ہیں، ان دیا ٹیلی فون نمبر پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے خواب سنیں گے اور مفتی صدر امجدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ابتدا کریں گے اس پروگرام کی، کراچی سے ہمارے ایک کالر موجود ہیں اپنا خواب بیان کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن اپنا نام بتائیں گی؟ جی میں سدرا اقبال بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی رمضان مبارک پہلے تو آپ کو۔ جی سدرا ہم سن رہے ہیں، آپ بولیے۔ جی میرا سوال یہ، میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ پوری فیملی کو جو ہے سانپ نے لپیٹا ہوا ہے۔ سانپ نے لپیٹا ہوا ہے پوری فیملی کو؟ اچھا جی، اور اکثر میں یہی خواب دیکھتی ہوں، اور میرا مفتی صاحب سے ایک بہت ہی ضروری سوال ہے، اگر وہ جواب دے دے تو۔ جی بالکل دیں گے انشاءاللہ، آپ کا اپنا پروگرام ہے، یہ فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی مامی کا دودھ پیا ہوا ہے ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ 4 دن تک، اور جو ہے ان کے بڑے بیٹے کے لیے وہ مامے والے جو ہے نا وہ رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اور یہ بتائیں کہ آپ نے سدرا مفتی صاحب سے پوچھ رہے آپ نے دودھ کتنی عمر میں پیا ہے؟ جی دودھ میں جب پیدا ہوئی تھی تو اسی وقت ہی دودھ 4 دن پیا تھا میں نے۔ اب ان کے بیٹے کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے؟ نہیں، چھوٹے بیٹے کے ساتھ دودھ پیا تھا، اس کے بڑے بھائی کا رشتہ کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے سدرا۔ جی چھوٹے بیٹے کے ساتھ دودھ پیا ہے میں نے 4 دن، اور بڑے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں جو چھوٹے زیادہ سے 4 سال بڑے ہیں۔ چلے سدرا، آپ کا خواب بھی ہم نے سنا، آپ کا مسئلہ بھی ہم نے سنا، انشاءاللہ دونوں چیزوں کا آپ کا جواب دیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کراچی سے آپ نے اسلام میں شرکت کی، بہت شکریہ۔ مصعب آج جو میں خواب بیان کیا دعا کے حوالے سے، تو دعا کی اہمیت خصوصاً روزدار کے منہ سے جو نکلتی ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا ذرا صاحب بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو مطلقاً اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور یہ بندے آپ سے سوال کرتے ہیں
کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو ان سے فرما دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ بندے کی شہرک اس سے اتنی قریب نہیں ہوتی جتنا میں اپنے بندے سے قریب ہوتا ہوں۔ اور فرمائے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں، اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی بندہ صدق دل سے اسے پکارے اور وہ سماعت نہ فرمائے، وہ بالضرور سماعت بھی فرماتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک مختلف بات ہے کہ یعنی جو بھی اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ایمان والا، تو بعض اوقات اسے فوراً عطا فرما دیا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اسے دیر سے عطا فرمایا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے لیے آخرت میں رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا میں وہ دعا کے مطابق اسے عطا نہیں فرمایا جاتا۔ تو روز قیامت جب ایسا شخص کہ جس کے لیے اخروی اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، تو وہ قیامت کے روز اپنے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے آئی؟ تو فرمایا دنیا میں جو تو دعائیں کرتا تھا تو ہم نے یہ مقبول فرما کر ہم نے آخرت میں تیرے لیے رکھی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو پھر وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا، میری کوئی دعا مقبول نہ ہوتی اور مجھے سارا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرماتا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ماشاءاللہ کمپریہنسو دعا کے حوالے سے بیان دیا، اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں مسز امتیاز اپنا خواب سنائیں گے بھاولپور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب سے میں نے نا اپنا خواب بیان کرنے ہیں دو۔ جی فرمائیے۔ جی بہن فرمائیے۔ ایک تو میں نا خواب میں بلیاں بہت زیادہ دیکھتی ہوں۔ کیا؟ بلیاں؟ ہاں جی۔ اچھا بلیاں وہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بلیاں میرے چاہتا کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور میرا بیٹا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا اور بلی اسے جپٹ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں جی، اور ایک میرا خواب ہے، میں نے دیکھا خواب میں کہ میری امی جو ہے نا فوت ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی دو لوگ ہوتے ہیں انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور میں رو رہی ہوتی ہوں، چلا رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میری امی کو معاف کر دو، میری امی کو معاف کر دو، اور ایسے میں رو کے اٹھ جاتی ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا آپ کی والدہ حیات ہیں ابھی، زندہ ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ گھر میں پریشانی وغیرہ ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں پریشانی تو نہیں ہے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی پریشانی تو ہے، بس میرا بچہ بیمار ہے، بیٹا میرا بیمار ہے۔ آپ کا بیٹا بیمار ہے؟ چلیں۔ اچھا والدہ کو جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی لے جا رہا ہے؟ دو آدمی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہ میری ماں کو معاف کر دے، ان کو آگ میں ڈالا۔ ٹھیک ہے بہن؟ جی جی ٹھیک ہے مسز امتیاز، آپ کا بہت بہت شکریہ، بھاولپور سے آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور مجھ سمیت تمام ویئرز آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت کاملہ عاجلہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود شریف کی کثرت رکھیں، تلاوت قرآن مجید کی کثرت رکھیں کہ بڑے متبرک لمحات یہ چل رہے ہیں جو پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی موسیٰ۔ اچھا اب آپ نے دعا کے حوالے سے تو یہ بتایا، دوسرا یہ عبادات میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، خوشی و خضوع بھی ہونا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بالکل۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت کی طرف تو توجہ دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یوں سمجھ لیں کہ مزدور نے مزدوری کی اور پھر اس کے بعد اجر لینے کا وقت آئے تو وہ بھی چلا جائے، اور جب اجر بٹ رہا ہے تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزدوری ہے، جب مزدوری کی اور اجر لینے کا وقت آئے تو مڑ کے چلے جاتے ہیں مسجد سے۔ تو ہمیں دعا میں بالخصوص شرکت کرنی چاہیے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ جہاں تک ماہ رمضان میں دعا کا تعلق ہے تو بڑی پیاری مطلب یوں سمجھنے کی بات ہے کہ افطار کے وقت جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں جو روزے دار ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے
کہ بھوک اور پیاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی برداشت بڑی مشکل سے کرتا ہے، اور پھر جب برداشت کر لیتا ہے تو نفس کشی ہوتی ہے، اور نفس اس کے یعنی یوں سمجھ دیں کہ اس کے ماتحت ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ بتدریج اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی نفس یعنی یہی بندہ بھوک پیاس برداشت نہ کرے تو کبھی بھی اللہ سے قریب اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ تو علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا یہ قوی عمل ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ سنا ناظرین آپ نے افطار کے وقت کی دعا، بڑا مقبول لمحات ہیں یہ، میں صاحب نے بتایا، میں اسے دہرا رہا ہوں کہ مجھ فقیر کو بھی دعا میں رکھیے گا، مسا کو بھی دعا میں رکھیے گا، ہم سب آپ کی دعاؤں کے بہت طلبگار ہیں۔ کراچی سے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ جی میں سمیرا اقبال بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ، میں نے خواب دیکھا تھا تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے نا، تو خواب یہ دیکھا تھا کہ ہم پوری فیملی جو ہے نا پارک میں کہیں گھومنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ایک کنواں نظر آتا ہے ہمیں، تو اس کنویں سے جو ہے نا آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اس کنویں میں بہت دولت ہے، مال ہے، تو اس میں جو بھی آئے گا تو اس کو مل جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں، میرے والد، میرے بھائی، میرے شوہر، وہ سب اس کنویں میں جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم انہیں روکتے ہیں، پھر بھی وہ اس میں جاتے ہیں رسی کی مدد سے۔ ہم جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں اس رسی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی ساتھ مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اس کنویں میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کنویں میں سے پانی ابھرنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی آوازیں بھی آنا بند ہو جاتی ہیں، تو ہم سب بہت رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب ہم نے جی آگے۔ جی، اور اس سے پہلے میری بہن سدرا اقبال نے کال کی تھی ان کے رشتے کے حوالے سے، اس کا بھی پلیز جواب دیجیے گا۔ کیا رشتے کے حوالے سے؟ جی وہ دودھ والا جو انہوں نے پیا تھا نا، بتایا تھا ابھی۔ نہیں ایسا انہوں نے جواب سارا دے دی ہے ہم نے۔ چلے بہرحال آپ کا بہت شکریہ، ہم نے نوٹ کیا آپ کا خواب، اور انشاءاللہ تعبیر بھی اس کی بتائیں گے، اور یقیناً سارے ہمارے ناظرین منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ لیکن آپ سے اجازت چاہیں گے مختصر سے وقفے کی، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ، کہتے کہتے ان خواب کیا کہتے ہیں آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام میں، اور جو مزید لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھروں پر اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، ان نمبر سے ہم سے رابطہ کیجیے، اپنے خواب سنائیے، انشاءاللہ مفتی صدر امجدی صاحب اس پروگرام کی وساطت سے بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ ہمارے بہنوں کے خواب موجود ہیں، اس وقت خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی حمیرہ اقبال نے کراچی سے بتایا کہ وہ ان کی بہن کا خواب تھا، وہ اتنی جلدی میں کہہ گئی کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ آپ کی سمجھ میں نے بھی انکار کر دیا۔ جی ہاں تو وہ ان کا خواب ہے، اور دودھ کے حوالے سے سدرا اقبال کا۔ تو ایک تو یہ خواب دیکھا کہ پوری فیملی جو ہے اس کو سانپ نے لپیٹا ہوا ہے۔ اب یہاں میں دونوں خوابوں کو ملانا چاہوں گا کہ حمیرہ اقبال نے، ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا کہ پوری فیملی پارک میں گھومنے جاتے ہیں، اور وہاں پارک میں کنواں ہے، اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ اس میں خزانہ ہے۔ مرد حضرات اس کنویں میں اتر جاتے ہیں، عورتوں نے جو ہے وہ رسی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور بالآخر وہ واپس نہیں آتے، اور کنویں کا پانی جو ہے اوپر آنا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ وہ سب بہت معذرت، ہندوستان حیدرآباد دکن سے کالر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میں اسما بات کر رہی ہوں حیدرآباد انڈیا سے۔ جی جی اسما بہن فرمائیے۔ جی میرے 3 خواب ہیں، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر 2 سانپ ہیں، لپٹے ہوئے ہیں میرے دونوں ہاتھوں پر۔ ہاں دونوں ہاتھوں میں اور سانپ جو لپٹے سیدھے ہاتھ کا سانپ ہے وہ، ہاں، اور جو سیدھے ہاتھ پر جو سانپ ہے وہ موٹا تازہ ہے، اور جو بائیں ہاتھ کا سانپ ہے وہ ایک دم بیمار سا ہے، اور جو میرا سیدھے ہاتھ کا سانپ ہے اس نے مجھے ڈس لیا۔ ٹھیک۔ اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ کالی بھینسیں،
کالی بھینسیں میرے پیچھے لگی ہیں. ہاں کالی بھینسوں کا جھنڈ ہے ایک دم بہت سارا جھنڈ ہے, اور ان سے بچنے وہ میرے پیچھے لگی ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے میں ایک کمان میں, سفید رنگ کی کمان ہے اس میں چھپ گئی ہوں میں. اچھا ٹھیک. اور ایک خواب ہے, کچھ ایسا پہلے میں نے اور کس میں دیکھا تھا چھپی ہے خواب یہ؟ کہ میں نے اپنی شادی بہن اسما بہن مجھ سے کچھ پوچھنا ذرا بتائیے گا. کالی بھینسیں پیچھے لگی ہوئی ہیں تو آپ کہاں چھپی ہیں؟ ایک کمان ہے مسجد کی کمان کی طرح, جیسے کمانی ہوتی ہے نا, اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سفید کلر کی کمان ہے اس میں چھپی ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اور کمان میں نہیں سمجھ پا اور رہا ایک میرا خواب ہے کہ میں نے اور ایک خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے. ایکچولی میری شادی ہو چکی ہے, میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں یہ کافی عرصہ پہلے. اب میں نے دیکھا کچھ 2 ہفتے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے, اور جس شخص سے میری شادی ہو رہی ہے میں اسے جانتی ہوں. آپ جانتی ہیں ان کو؟ اچھا ٹھیک جی ٹھیک ہے اسما بہن. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ پریشانیاں زیادہ ہیں آپ کے؟ جی کافی چلتی ہے ہمارے گھر میں پریشانی. شوہر کا جو انتقال ہوا وہ کس طریقے سے ہوا ہے؟ کوئی حادثات بیمار تھے. ٹھیک ہے اسما بہن, مجھ سمیت تمام پوری دنیا میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سب سے درخواست کرتا ہوں, میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اللہ پاک سے دعا کریں کہ آپ کے گھر میں جو مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ راحت و سکون میں بدل جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نماز کی پابندی کریں, تلاوت قرآن مجید کثرت سے کریں, درود پاک پڑھتی رہیں, روزے رکھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہم پر نازل ہوں گی. بہت شکریہ اسما بہن, ہندوستان سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. مصعب جی آپ قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کے لیے شیطان جو ہے دنیا کی ساری چیزوں کو, اب وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ جو ہے وہ عورتیں, بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی ذکر فرمایا کہ نشان زدہ سواری, اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں. تو یہ تمام کی تمام, اس کے علاوہ مویشی ہیں, تو یہ تمام کی تمام جو دنیاوی چیزیں ہیں تو ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی, لیکن شیطان اتنا مزین کر کے لوگوں کے سامنے اور خاص طور پر ایمان والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اور بہت سے لوگ اس میں بہک جاتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو دوسرا حمیرہ اقبال کا خواب ہے کہ پوری فیملی پارک میں گھومنے کے لیے جاتی ہے, اور اس میں سے کنواں ہے, اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اس میں خزانہ ہے, جو اس میں آئے گا اس کو وہ خزانہ ملے گا. تو اب یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے ان تمام فیملی والوں کو خوشی عطا فرمائی ہے, لیکن کچھ تھوڑا سا اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو کچھ فائنانس میں ان کو کچھ مشکل ہے, پرابلم ہے, یا پھر ایک یہ ہے کہ ان کے جو گھر کے افراد ہیں وہ تھوڑا سا مال و دولت کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. ان کی یہی کوشش ہے کہ میں زیادہ کماؤں, میں اس سے زیادہ کما لوں. تو یہ تھوڑی کوشش زیادہ نظر آ رہی ہے, اور یہ مال حلال کو اختیار کرنے کی کوشش, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, جتنا بھی ملے کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. لیکن دن رات اسی اس میں کوشاں رہنا, دن رات اسی اس میں کہ یہاں سے ہی مال آ جائے, وہاں سے بھی آ جائے, اور اس میں پھر خیال نہ کرنا کہ اس کی جو مال کے ریسورسز ہیں وہ کہاں سے ہیں, کہاں سے آیا. تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ان کی جو گھر کے افراد ہیں وہ مال کی طرف ان کی محبت کچھ زیادہ ہو رہی ہے, اور مال کی طرف ان کا کچھ رجحان زیادہ ہو رہا ہے. اور اگر ایسا رہا تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان ان کو اٹھانا پڑ جائے. دیکھیں نا, کنویں میں وہاں پر گئے, حالانکہ کنویں میں کوئی اس طرح یعنی وہاں جانا اور ایک خزانے کو تلاش کرنا, لوگ منع بھی کر رہے ہیں, خاندان والے منع بھی کر رہے ہیں, پھر بھی گئے, اور اس کے بعد پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں آئے. تو یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ ایک حد تک ہونا چاہیے مال حلال کے لیے, لیکن پھر مطلقاً مال کے لیے نہیں کہ یہاں سے بھی آ جائے, وہاں سے بھی آ جائے, جہاں سے بھی آئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بالآخر خدا نخواستہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور اخروی زندگی میں بھی تباہی اور بربادی ہے. دوسرا یہ جو ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, منتظر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلحہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے. جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں 2-3 دن پہلے جب ساری کر کے سویا نا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں روزے میں تھا. یہ خواب زیادہ نہیں دیکھتے ہیں طلحہ بھائی؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں طلحہ آپ خواب کو زیادہ نہیں دیکھتے. جی بس دیکھ لیا, میں نے کہا مفتی سے پوچھ لوں. اچھا آپ افطاری کر کے کیا ہوا, آپ نے کیا کیا؟ ساری کر کے جب میں سویا نا
تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہوں, کوئی چیز کھانے پینے کی. اچھا افطار کے سوئے تو خواب میں دیکھا کچھ کھا رہے ہیں, ساری کر کے سحری کر کے. اچھا سوری جی. اچھا یہ مطلب سحری کر کے سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کچھ چیز کھا رہے ہیں. ہاں تو ابھی جو گرمیاں گزری ہیں تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ سحری کرنے کے بعد آپ کو پیاس لگی ہو, بھوک لگی ہو؟ کئی دفعہ. ہاں چلو ٹھیک ہے. طلحہ آپ کا خواب نے نوٹ کیا, کیا کہتا ہے شرم صاحب کو بتائیں گے. دیکھتے رہے گا ہمارا پروگرام. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اچھا وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اب پہلے خواب کی طرف آتے ہیں کہ جو سدرہ بہن نے دیکھا کہ پوری فیملی کو سانپ نے لپیٹا ہوا ہے. یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی دشمن ان کا ایسا ہے کہ جس نے خاندان کے تمام افراد کو یعنی یوں سمجھتے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور لپیٹا ہوا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کامیابی کی طرف جا رہا ہے بتدریج, اور ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے احتیاط نہیں کی تو وہ کامیاب بھی ہو جائے. اور دوسرا اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب مال کی طرف دوڑاتا ہے نا, کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ جاؤ, دنیا کے پیچھے نہ جاؤ, آپ آخرت کے پیچھے جاؤ, دنیا خود بخود آپ کے پیچھے آئے گی. آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے تو دنیا آگے آگے ہوگی, آپ پیچھے پیچھے ہوں گے اور کبھی ہاتھ نہیں آئے گی. تو بہتر یہ کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ دنیا تو پیچھے پیچھے ہے. اور رزق کا وعدہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے اور وہ عطا فرمائے گا. جتنا ہمارے قسمت میں ہے وہ ہمیں ملنا ہے. تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انہیں ورغلانے کی کوشش کر رہا ہو, مال کی طرف لے جا رہا ہو, تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہرحال دونوں باتیں میں نے عرض کی ہیں, جو بھی ہوں آپ خود دیکھیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں دنیاوی طور پر جو ہے اتنی تیاری کرنی چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور مال حرام کی طرف نہ جائیں بلکہ مال حلال کی طرف جائیں, اور اس میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہیں. اور زیادہ جو ہے وہ مال کے پیچھے پیچھے جانا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور دوسرا جو بات پوچھی انہوں نے کہ اپنی ممانی کا انہوں نے دودھ پیا ہے, یعنی جس بیٹے کے ساتھ پیا ہے تو ان کے بڑے بیٹے کا رشتہ ان کے لیے آیا, تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کہ وہ بھی تمہاری ماں ہیں کہ جن کا تم نے دودھ پیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 سال کی عمر تک اگر بچہ یا بچی کسی خاتون کا دودھ پی لیتے ہیں, چاہے وہ 1 گھونٹ کیوں نہ ہو, 2 3 4 یہ علیحدہ بات ہے, 1 گھونٹ کیوں نہ ہو, تو کسی بچے نے بھی 2.5 سال کی عمر تک اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہے اور اس کا شوہر ان کا رضائی باپ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کا دودھ پیا, وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی. اچھا وہ جو شوہر ہے وہ آپ کا رضائی باپ بن گیا. اب ان کی تمام اولاد آپ کی رضائی بہن بھائی ہیں, تو ان میں سے کسی کا رشتہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا, وہ سب آپ کی رضائی بہن بھائی ہیں, وہ محرم ہیں آپ کے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو دیگر بھائی بہن ہیں جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا, تو ان کی اولاد کے ساتھ آپ کے دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ جائز ہے, آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے. صرف ان خاتون کا یا بہن کا رشتہ نہیں ہو سکتا اپنے رضائی بہن بھائیوں سے, جی ہاں جی, باقی ان کے بھائیوں بہنوں میں آپس میں کوئی رشتہ جی ہاں جی ہاں, چل جزاک اللہ. کیونکہ ان کے بھائی بہنوں نے دودھ نہیں پیا ہے تو ان کا ہو سکتا ہے. اچھا امتیاز بھائی نے, امتیاز بہن نے بلکہ بھاولپور سے یہ پوچھا کہ بلیاں جو ہے وہ خواب میں دیکھتی ہیں اور چارپائی کے نیچے بلیاں ہوتی ہیں, بیٹا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیٹے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ خواب میں والدہ کا انتقال ہوا, 2 شخص انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ یا الہ العالمین ان کو معاف کر دے. اب یہاں جو پہلا خواب ہے بلیوں کو دیکھنے کے حوالے سے, تو بلیاں خواب میں اس طرح نظر آئیں تو یہ پریشانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر اس میں کچھ جسمانی عوارضات کی طرف بھی یعنی اشارہ ہو سکتا ہے. ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ کوئی جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں. تو بہرحال پریشانی ہے, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ فائنینشلی ہو, چاہے وہ گھریلو کے کسی بھی اعتبار سے ہو, پریشانی کی طرف اشارہ ہے.
تو خدا نہ خواستہ یا تو پریشانی ان کے ساتھ ہے یا مستقبل میں خدا نہ خواستہ کہیں ان کے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے. میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائے, اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں, انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی. مصعب آپ کی اجازت سے لاہور چلتے ہیں, علی منتظر ہیں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب. اچھا سر, میرے 2 خواب ہیں, 2 میرے ہیں اور ایک میری وائف کا ہے. جی سر میری شادی کو بھی 2-3 ماہ ہی ہوئے ہیں, تو اس میں ایسا تھا کہ میری وائف نے خواب دیکھا تھا کہ ہم نے میں نے اپنے سسر کا سالانہ ختم کروایا ہے. جی ایک منٹ, سسر کا کیا کیا, کیا دیکھا آپ کی وائف نے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں نے خواب سے پہلے کہ بتا رہا ہوں, میں نے اس سال اپنے سسر کا سالانہ ختم کروایا. اچھا, سسر کا سالانہ ختم کرایا یا حقیقی زندگی میں آپ نے کرایا؟ حقیقی میں, جی جی. تو اس سے اگلے 1-2 دن میں میری وائف نے دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ والے روم میں آ کے وہی سوٹ پہنا ہوا ہے جو ہم نے دیا, لیکن بڑے سیڈ ہو کر بیٹھے ہیں. ایک تو یہ ہے, وہی سوٹ جو آپ نے بطور ایصال ثواب دیا, جی جی, وہ سوٹ پہن کر آپ کے روم کے برابر والے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, 4 پائی پہ سیڈ ہو کر, 4 پائی میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک پہلا خواب. ٹھیک جی. اچھا, وہ خوش ہے یا کیا ہے؟ اداس بیٹھے ہوئے تھے. اداس بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب؟ دوسرا سر, دونوں خواب میری والدہ سے ریلیٹڈ ہے. میرے مجھے 2 خواب آئے وقفے سے. ایک دن آیا کہ مطلب میں اس طرح روم سے اٹھا ہوں تو لوگ میرے گھر کافی اکٹھے ہیں, تو مجھے کسی نے مطلب میں لوگوں کو خوشی خوشی مل رہا ہوں لیکن لوگ بڑے سیڈ ہیں. تو پھر میں ایسے اوپر گیا ہوں چھت پہ, تو مجھے کسی نے کہا یار تمہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے, تو اس طرح مجھے سگنل ملا جیسے میری اللہ نہ کرے میری والدہ کو کچھ ہوا ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ خواب آیا کہ کوئی مجھے آیا کہ یار ان کی کیموتھراپی کرا لو یا کوئی یہ کروا لو, اس طرح کی چیز آئی. اچھا, یہ بتائیں کہ والدہ بیمار ہیں؟ ہاں جی, بیمار ہیں, لیکن ان کو اس کا تھا ٹیوبرکلوسس کا مسئلہ تھا, لیکن ابھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے, اب نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے علی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. لاہور سے آپ نے ہمیں خواب سنائے. ناظرین, ان خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ, کہتے ناظرین, خواب کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ہمارے بہن بھائی بڑی شدت سے منتظر ہیں کہ ان کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں, اور سننے والے بھی منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. تو زیادہ ٹائم ضائع کے بغیر مختصر درخواست کروں گا کہ بتائیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, ان کی والدہ جو ہے وہ ویسے حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی عطا فرمائے, صحت عافیت ایمان عطا فرمائے. خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوا, 2 لوگ انہیں آگ میں ڈالتے ہیں, تو یہ کہتی ہیں کہ یا الہ العالمین انہیں معاف کر دیں. دیکھیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں نہیں ہوتا. جب آخرت کی تیاری میں نہیں رہتا اور دنیا میں ہی رہتے ہوئے جو ہے وہ یعنی جسے کہتے ہیں بے لگام طور پر چلنا, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کرنا, تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح خواب میں کوئی بھی دیکھ لیتا ہے کہ جی اگر دنیا میں اسی طریقے سے یہ چلتے رہے تو آخرت میں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا خیال خود کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا بندہ بھی ہوتا ہے, تو شیطان بعض اوقات خواب میں پریشان کرنے کے لیے ایسے مناظر جو ہے وہ کسی کو بھی دکھا دیتا ہے, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے لیے اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, ہمیں اپنا خیال کرتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہیے کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں پر کریں گے آخرت میں وہی کاٹنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ہندوستان سے, حیدرآباد دکن سے اسما بہن نے یہ پوچھا کہ دونوں ہاتھوں پر ان کے سانپ لپٹے ہوئے ہیں, اور سیدھے ہاتھ پر جو ہے یعنی رائٹ پر موٹا سانپ ہے, اور بائیں پر یعنی لیفٹ پر جو ہے وہ ضعیف سانپ ہے, اور سیدھے ہاتھ پر جو سانپ ہے وہ انہیں ڈس لیتا ہے. اب انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں کچھ پریشانی بھی ہے, اور خاص طور پر میرے خیال میں بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بیٹا بیمار ہے, میرے خیال سے کچھ اس طرح کہا. تو بہرحال یہ جو خواب دیکھا ہے, سانپ کو خواب میں دیکھنا یہ حقیقت میں دشمن ہے, اور عمومی طور پر بالعموم بڑا سانپ ہے تو بڑا دشمن ہے,
چھوٹا سانپ چھوٹا دشمن، بعض اوقات چھوٹا سانپ زہریلا ہوتا ہے تو وہ بھی یعنی دشمنی پر اترتا ہے اور بڑے دشمن کے حوالے سے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ پر جو ہے وہ بڑا سانپ ہے اور قوی سانپ ہے، دوسرے ہاتھ پر ضعیف ہے اور سیدھے ہاتھ والے سانپ نے انہیں ڈسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کے خلاف فتنہ فساد میں مصروف ہے، اور ایک جو دشمن ہے وہ تو اس کو تو اللہ رب العالمین نے بے بس کیا ہوا ہے، لیکن جو دوسرا دشمن ہے اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جا رہا اور وہ مسلسل آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حتی الامکان اپنی کوششوں میں وہ کامیاب نظر آ رہا ہے۔ اب چاہے وہ باتوں کے ذریعے کوشش کر رہا ہو یا چاہے کسی اور ذریعے کوشش کر رہا ہو، تو بہرحال وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں اور صدقہ وغیرہ بھی دیں کہ صدقے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی نماز کے بعد یا بالخصوص فجر کی نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، تو انشاءاللہ جو بھی دشمن ہوگا وہ یا تو بے بس ہو جائے گا یا اس کے ذہن سے آپ کے لیے دشمنی نکلتی چلی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کالی بھینسیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اور ایک سفید حجرہ ٹائپ ہے جس طرح مسجد کا ہوتا ہے، یہ اس میں چھپ جاتی ہیں۔ کالی بھینسیں بھی یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات خیالات پریشان ہو تو تب بھی یہ خواب نظر آتا ہے، بعض اوقات انجانی پریشانیاں ہوں تو اس میں بھی یہ خواب نظر آتا ہے، اور بعض اوقات گھریلو اعتبار سے ہو یا کوئی جسمانی اعتبار سے ہو تو تب بھی یہ کالی بھینسیں اس طرح نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال وہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پریشانیاں موجود ہیں، اور پھر آپ کہیں چھپتی ہیں، جو مسجد نما حجرہ جس طرح مسجد میں ہوتا ہے اس پہ چھپ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کا جو حل ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تو آپ کی تمام پریشانیوں کا حل رجوع اللہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ مغفرت فرمانے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر رحمتیں برسائے گا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی بندہ رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے اور اس کی تمام جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور بھی ہوتی ہیں۔ اور رجوع جب بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے وہ کتنا راضی ہوتا ہے، اشکار بھائی ذرا اس سے ملاحظہ فرمائے کہ آقا علیہ السلام نے مثال دی کہ ایک شخص ہے وہ کہیں سفر میں جا رہا ہے، ایک جنگل بیاباں آ گیا اور اس کے پاس سواری بھی ہے، کھانا پینے کا سامان بھی ہے، اب وہ تھکا ہار کر سویا کہ میں اٹھوں گا تو میں کھاؤں گا پیوں گا پھر آگے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ اب جب وہ سونے کے بعد اٹھا ہے، جاگا ہے، سواری بھی غائب، کھانا پینا بھی غائب، اب وہ بڑا پریشان، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کرنا وہ اپنی جگہ پر واپس آیا اور اب موت کا انتظار کرنے لگا کہ کھانا پینا تو ہے نہیں، نہ کہیں جا سکتا ہوں۔ تو موت کا انتظار کرتے کرتے جب سویا تو سونے کے بعد جب اٹھا اس کی حالت کیا ہوگی، لیکن سامنے دیکھا تو سواری بھی موجود ہے، کھانا پینا بھی موجود ہے، تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ رجوع کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری جانب آیا ہے۔ تو یہاں پر میں اس کا عرض کروں گا کہ ان کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ کی جانب ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کریں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ آپ پر بہت کرم ہوگا۔ ناظرین، محمد انور صاحب منتظر ہیں جیکب آباد میں۔ جی السلام علیکم انور بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے جو ہے نا میری والدہ انتقال کر گئی، تو وہ جب وہ ہاسپٹل میں تھی تو میں ان کے جو ہے نا میری خواہش تھی، وہ بیمار تھی تو میں اس کو بولتا تھا کہ جب آپ کلمہ شریف پڑھا کریں، تو ابھی انتقال کر گئی ہے تو میرے خواب میں آئی کہ میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کلمہ شریف پڑھ رہی ہے۔ اور دوسرا ایک میری خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، تو مجھے کنفیوژن تھی کہ شاید میں وہ خدمت نہیں کر سکا، پھر میں خواب میں دیکھا کہ میں اپنی والدہ کی جو ہے پاؤں دبا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کی تعبیر چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایصال ثواب کرتے ہیں؟ جی ایصال ثواب کرتے ہیں، والدہ کے لیے ثواب آگے پہنچاتے ہیں کوئی نیک؟ جی جی علم شریف پل شریف ہر جمعے کو قبرستان جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انور بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اپنی والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال کریں، صدقہ خیرات کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ جی مفتی صاحب ٹائم کم ہے، 3 منٹ رہ گئے ہمارا۔ 3 منٹ رہ گئے، تینوں میں تینوں کر لوں گا انشاءاللہ۔
اچھا، طلحہ صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا کہ سحری کر کے سوئے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں. دیکھیں آج کل ظاہر ہے کہ گرمی بڑی گزری ہے. اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی اس میں انتقال کر چکے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے اور یہ سختی دور فرمائے، اور اس کا حل بھی رجوع الی اللہ میں ہے. تو بہرحال جب گرمی اس طرح ہوتی ہے، روزہ لگتا ہے، کھانے پینے کا دل بھی کرتا ہے، تو یہ روزہ اسی لیے اس کی بڑا ثواب ہے کہ بندہ کسی حال میں بھی کھاتا پیتا نہیں ہے. تو یہ جب اس طرح حالات گزرتے ہیں تو خواب میں پھر ایسے مناظر نظر آتے ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کے بعد علی صاحب نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ان کی وائف نے، انہوں نے جو ہے اپنے سسر کا کچھ سالانہ ختم کیا اور ان کی وائف نے دیکھا کہ وہ وہی سوٹ پہنے بیٹھے ہیں اور اداس بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سال میں ایک بار یاد نہ کریں، یہ مرحومین ایسے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہر دن ان کو یاد کریں، ان کو ایصال ثواب کریں. بہرحال انہوں نے وہی سوٹ پہنا کہ جو آپ نے دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ ان تک پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں متمتع بھی فرماتا ہے اور وہ اس سے ان کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کو ایصال ثواب ویسے بھی کیا کرے، کوئی بھی اچھا عمل کر کے اس کا ثواب ان تک پہنچائے تو یہ پہنچتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ فوائد بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان سے مل رہے ہیں لیکن غم میں ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ والدہ کی کیمو وغیرہ کروا لیں. تو یعنی بیماری کی طرف اشارہ انہوں نے بتایا کہ والدہ بیمار تھی اور یہ کافی پریشان بھی تھے. تو یہ خواب جو انہوں نے دیکھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ گزرا ہے نا، جو ایک ٹائم پیریڈ گزرا، تو وہ ان کے دل و دماغ میں کہیں نقش ہو، لاشعور میں محفوظ ہو، تو انہوں نے خواب میں یہ دیکھ لیا. یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو تب بھی والدہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، ان کے لیے دعا بھی کریں. اس کے بعد محمد انور صاحب نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ خواب میں کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ میں کلمہ طیبہ پڑھاؤں، خواب میں انہوں نے دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ والدہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوئی ہیں. اور خواب میں دیکھا کہ جی والدہ کے پاؤں دبا رہے ہیں، ان کی حقیقی زندگی میں بھی یہ تمنا تھی. لیکن اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو یہ والدین کی سب سے بڑی خدمت ہے. بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اپنی رات بھر کی مصروفیات کے باوجود صبح مالی ٹائم نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. اور ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا. اجازت چاہیں گے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو ہم ایسا کر لیں کہ لوگوں کے دلوں سے ہمارے لیے دعا نکلے. ہم لوگوں سے دعا کے لیے نہ کہیں بلکہ خود ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی صدر امجدی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کو سجا کر سوا کر انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے شان رمضان